آج میرے مہمان ہیں سینئر تجزیہ نگار، سینئر صحافی، ڈسٹرکٹ رپورٹر روزنامہ جنگ، صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب عبدالرحمان فریدی صاحب۔ عبدالرحمان فریدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آج کے موضوعات، IMF سے کیا گیا عمران خان کا معاہدہ عوام کا برکس نکال گیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے پر لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ آج ضلع لیا میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج لیا کی تقریب کے دوران گرمی کی شدت میں شدید اضافے کے باعث لیا کالج کی انگلش BS پروگرام کی طلبہ جاں بحق ہو گئی۔ لیا کا تاریخی ورثہ تباہی کا شکار، کھجوروں والا باغ ہو یا پل ہزاری، یا اس کے ساتھ ساتھ کمشنر راس کی قبر ہو یا گورو کا قبرستان، یا پھر لیا کا ایک اور بہت پرانی عمارت، وہ بھی تباہی کا شکار اور مزید اس کو گرانے کے درپے ہو گئے۔ آخر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پاکستان کی حکومت نے کب کتنا قرضہ لیا؟ اب تک پاکستان کتنے اندرونی اور بیرونی قرضے حاصل کر چکا ہے؟ ان تمام تفصیلات کے ساتھ آج کا پروگرام ٹاپ سٹوری آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے باعث رہنمائی ہوگا۔ آپ نے ہمیں کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ کیا ہونا چاہیے پروگرام کو بہتر کرنے کے لیے اور مزید کیا بہتری لائی جا سکتی ہے۔ آپ کی تجاویز ہمارے لیے مشعل راہ ہو۔ عبدالرحمان فریدی صاحب، سب سے پہلے تو لیا کالج میں جو بچی طالبہ نمرہ رفیق صاحبہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوئی ہیں، جاں بحق ہوئی ہیں، ہم اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی جانب سے ان کے والدین، کالج کے اساتذہ، ان کی کلاس فیلوز کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں اور مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے والدین کو، ان کے بہن بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ عبدالرحمان فرید صاحب، بتائیے گا کہ یہ واقعہ آج کب، کہاں اور کیسے رونما ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنایت کاشف صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے لیا اور پورے پاکستان کے جو مسائل ہیں ان پر گفتگو کرنے کے لیے آج مجھے دعوت دی ہے اپنے پروگرام ٹاپ سٹوری میں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے نمرہ کا، نمرہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج لیا میں BS انگلش کی طالبہ تھی جی۔ ہمارے جب سے یہ سابقہ گورنمنٹ آئی تھی ہمارے وجود میں، تو یونیورسٹی لیول سے باہر نکل کے کالج لیول پر BS کلاسز کا اجرا کیا گیا جی، تاکہ لوگوں کو ان کے گھر میں جا کے تعلیم کی سہولت میسر آ سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھی یہ پروگرام ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے علاقوں کے لیے یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ پسماندہ علاقہ ہے۔ یہاں کے والدین جو ہے وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کو ریگولر تعلیم کے لیے کسی بڑی یونیورسٹی میں بھیجیں یا کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں بھیجیں۔ تو یہ ایک حکومت پنجاب کا میں سمجھتا ہوں احسن اقدام ہے یہ BS کلاسز کا۔ تو جہاں BS کلاسز کا آغاز کیا گیا ہے تو وہاں BS کلاسز کو جاری و ساری رکھنے کے لیے وہاں سہولیات بھی دینی چاہیے۔ اب ظلم یہ ہے کہ ہمارے جو ترقیاتی سکیمیں بنانے والے ہیں یا کسی بھی پروگرام کو مینیج کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے سرکاری بڑے دفاتر، ایئر کنڈیشن دفاتر میں بیٹھ کے پالیسی سازی کرتے ہیں اور منصوبہ کریٹ کرتے ہیں۔ منصوبہ کریٹ کرنے کے بعد پھر اس کو لاگو کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اثرات اور بہتر اثرات کے لیے ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی۔ اس وقت ہمارے جتنے بھی لیا کے مختلف کالجز ہیں ضلع بھر میں گریجویٹ کالج، ان تمام میں BS کی کلاسز کا اجرا ہو چکا ہے۔ یہ بچی BS انگلش ڈپارٹمنٹ میں BS کر رہی تھی، 5ویں سیمسٹر کی طالبہ تھی، اور یہ بچی بڑی ہونہار بچی تھی اور اپنی کلاس کی GR بھی تھی نا، نمائندہ تھی اپنی کلاس کی۔ یہ اس کا ٹیلنٹ تھا۔
अच्छा, उस टैलेंट के नतीजे में आज जो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में एक तकरीब थी, उस तकरीब में वो स्टेज पर अपनी जो है ना तकरीर कर रही थी। इस तकरीर के दौरान जिस तरह आज कल आपको पता है कि गर्मी की शिद्दत है, उस शिद्दत की वजह से उस बच्ची का दम घुटा और उसे हार्ट अटैक की कैफियत हुई और वो बच्ची तकरीर करते हुए स्टेज पर गिर पड़ी। फिर वहाँ 1122 की एम्बुलेंस बुलाई गई, साथ ही THQ हॉस्पिटल है वहाँ उसे शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल जाते जाते वो बच्ची अल्लाह को प्यारी हो गई। गर्मी की शिद्दत की वजह से उस शिद्दत ने उसके दिल पर इतना अटैक किया कि वो जान बरना हो सकी। अच्छा, अब जो उनके घर की कैफियत है वो इससे भी ज्यादा वो मैं समझता हूँ कि सोगवार और गमज़दा कैफियत है। वो ये है कि जैसे ही बच्ची को हार्ट अटैक हुआ, बच्ची के घर को घर इतला दी गई। बच्ची का वालिद जो महकमा टेलीफोन में रिटायर्ड मुलाजिम था उसका, वो जब कॉलेज आया, अपने हॉस्पिटल आया तो उससे अटैक हो गया। उसकी तबीयत भी इस वक्त नासाज है और उसे शिफ्ट कर दिया गया है हॉस्पिटल में। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह पाक को तर्स करे, अल्लाह पाक उनके खानदान पर। एक बच्ची चली गई, दूसरा वालिद की तबीयत नासाज हो गई, बाकी घर वालों की ये अच्छा इस पर जो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो इदारे बना रहे हैं, इदारों में क्लासें भी लगा रहे हैं, तो वहाँ सहूलियात जो है तो उस इदारे के मुताबिक जिस तरह यूनिवर्सिटी में सहूलियात होती है, यूनिवर्सिटी लेवल की तालीम दी जा रही है, तो सहूलियात भी यूनिवर्सिटी लेवल की देनी चाहिए, क्योंकि आप फीसेस ले रहे हैं बच्चों से। जब आप फीसें ले रहे हैं, क्लासें क्रिएट कर दी गई हैं, अब क्लासों में सहूलियत अब हम समझते हैं कि जिस तरह ये एनर्जी का बहरान है, तो हमारे तालीमी इदारों को और हमारे सरकारी इदारों को ये सोचना चाहिए कि इस एनर्जी के बहरान को काबू पाने के लिए इसे सोलर पर कन्वर्ट कर दिया जाए। आपकी तजवीज़ बजा ये बताइए कि बच्ची की तलबा की डेथ के बाद हमारे ज़िलाई इदारे कोई फाल हुए, कोई मुतारिक हुए, कोई डिप्टी कमिश्नर ने इक़दाम किए नहीं किए, उसकी क्या सूरत है? देखिए जी, उसकी सूरत हाल वही होती है जिस तरह हमारे अफीसरान और हमारे इदारे जो है, हमारे सियासतदान जो है, वो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन पॉलिसी उनकी चलती है। आज भी वही पॉलिसी चली है। हमारे डिप्टी कमिश्नर ने ताज़ियती पैगाम तो दिया है, बाकी ये नहीं है कि भी फौरी तौर पे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का विजिट करते हैं, विजिट करने के बाद फिर कोई कमेटी कायम करते हैं कि भी ये गर्मी की जो शिद्दत हो रही है, इस शिद्दत को रोकने के लिए क्या इकदाम किए। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हमारा जो है वो जिला लिया का सबसे बड़ा और कदीमी कॉलेज है, तारीखी कॉलेज है। उसमें सहूलियात का जो भुगतान है, मैं समझता हूँ कि इन सहूलियात को देने के लिए कोई भरपूर इकदाम करना चाहिए। आज हमारे साबिक सूबाई वजीर जो है माहिर इजाज इस्लाना साहब, जो डिविजनल प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी लिया में मौजूद थे। मैं नहीं समझता कि भी किसी को ऐसी कोई तौफीक हुई हो कि भी वो कॉलेज में जाके इन सहूलियात का जो भुगतान है उसको एड्रेस करते हैं। अब्दुल रहमान फरीदी साहब, मेरी इतला के मुताबिक कल डिप्टी कमिश्नर ने इजलास तलब कर लिया है, पूरे जिले के तमाम एजुकेशन के अफसरान को और प्राइवेट और रेगुलर जो अफसरान हैं और स्कूल मालकान, उनको कल जो है पॉलिसी बनाने के लिए तलब कर लिया गया है। आपकी इस बारे में क्या इतलात है? मेरी इतलात भी यही है, लेकिन जो पॉलिसी है ना, पॉलिसी को स्ट्रांग पॉलिसी बननी चाहिए। जिस तरह प्राइवेट हमारे यहाँ इदारे मौजूद हैं, उनकी हालत भी इससे बदतर है सरकारी इदारों से। वहाँ भी गर्मी की शिद्दत की जो कैफियत है, वहाँ जो अगर पंखों को चलता देखे आप क्लासरूम में, तो मैं नहीं समझता कि भी वो कोई इस गर्मी के माहौल को वो कवर कर रहे हों। और इसी तरह सरकारी जो तालीमी इदारे हैं, उनमें मेरी अपनी बेटी कॉलेज BS की स्टूडेंट है, वो मुझे बताती है कि भाई वो जो पंखा हमारा चलता है वो ऐसे चलता है बस हवा ना आने के बराबर होती है। ये इस चीज को एड्रेस करना चाहिए। सिर्फ कमेटियां बनाने से मैं नहीं समझता कि भी कोई मसाइल हल हो जाए, क्योंकि हमारा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज या जितने भी तालीमी इदारे हैं, उनके पास बहुत ज्यादा फंड्स मौजूद है। उन फंड्स को यूटिलाइज करें, इस्तेमाल करें, वो लोगों बच्चों को सहूलियत दें। तो क्या प्रिंसिपल का कमरा देखें या दीगर हमारे जो हेड डिपार्टमेंट है उनके कमरों में जाएं, वहाँ AC चल रहे हैं। भाई ये AC क्लासरूम में होने चाहिए ताकि बच्चे अपनी तालीम बेहतर अंदाज में वो ले सकें और उनको बेहतर अंदाज में तालीम दी भी जा सके। तो प्रोफेसर हजरात की तरफ से एक दफा फिर मैं
جو خاندان ہے نمرہ رفیق کا، ان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہوئے دعا گو کہ اللہ پاک مغفرت فرمائے اور لوائق کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ پاک اس کے والد کو بھی صحت کاملہ کی طرف عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب۔ فریدی صاحب IMF کے پاس عمران خان گئے، خودکشی نہیں کی اور IMF سے نیا معاہدہ کیا اکتوبر 2021 میں، اور اس معاہدے کے نتیجے میں اب جو ہے پھر ایک دفعہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو بہت زیادہ بڑھانا پڑا، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اضافہ اس بار ہوا ہے، وہ 30 روپے پر لیٹر کے حساب سے اضافہ ہوا ہے، اور عوام کا فوکس نکال دیا گیا ہے۔ جب یہ اعلان ہوا مفتاح اسماعیل وزیر پیٹرولیم مصنوعات کی جانب سے، وزیر خزانہ ہے ہمارے، وزیر خزانہ ان کی جانب سے، اس وقت جو ہے بالکل کمپلیٹ پیٹرول پمپ پورے پاکستان میں بند کر دیے گئے۔ یہ کیا ہوا، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ تو خود مہنگائی مارچ کرتے تھے موجودہ حکومت، اور پھر یہ بھی مہنگائی کرنے لگ گئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرا کہنا عنایت کاشف یہاں یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی سیاسی پارٹیاں اور ان کی لیڈرشپ ہے جی، وہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے بارے میں نہیں سوچتی، جی، وہ صرف اپنی اقتدار لینے اور اقتدار کرنے کے لیے پالیسیاں بناتے ہیں۔ جی، اقتدار کو کیسے لیا جائے اس کے لیے وہ جدوجہد کرتے ہیں، صحیح، اور پھر اقتدار پر آ کے عوام کا کچومر کیسے نکالا جائے اس کے لیے یہ ساری پالیسیاں بنائی جاتی ہیں۔ اچھا، اب دیکھ لیں کہ موجودہ حکومت جو ہے اتحادی حکومت، اس اتحادی حکومت میں پاکستان کی تمام لیڈرشپ موجود ہے، صحیح، اور یہ اتحادی حکومت مہنگائی مارچ کرنے کے بعد، مہنگائی کی مہم چلانے کے بعد کہ ملک میں مہنگائی عروج پر ہے، ملک کی صورتحال دگرگو ہے، عوام کا کچومر نکالا جا رہا ہے، عوام کو موٹیویشن دے کر اس حکومت کو گرانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی، JUI، مسلم لیگ نون اور دیگر جو جماعتیں ہیں تمام نے مل کر PDM کے پلیٹ فارم سے باقی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان تمام نے مشترکہ طور پہ مختلف اوقات میں سابقہ دور حکومت کے خلاف احتجاجی مارچ بھی کیے اور احتجاجی دھرنے بھی دیے گئے مہنگائی کے خلاف۔ جی، اچھا چلو بھئی، آپ نے دے دیے، عوام کو آپ نے موٹیویٹ کر دیا، عوام بھی باہر نکل آئی آپ کے ساتھ، کیونکہ عوام دن بدن جو پسا ہوا جو طبقہ ہے، جو درمیانی طبقہ ہے، غریب تر ہوتا گیا، درمیانی طبقہ بالکل پس گیا، امیر تر ہوتا گیا، جو سابقہ دور اقتدار کی جو اگر اس کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر تبدیلی کا نعرہ لگا کے ایک موجودہ حکومت جو سابقہ تحریک انصاف کی حکومت تھی اس کے خلاف انہوں نے ایک سیاسی دو پیچ کھیلا، جو سیاسی دو پیچ سابقہ حکومت نے کھیل کے اپنا اقتدار لیا تھا، اسی دو پیچ کو استعمال کرتے ہوئے وہی ان کے جو اتحادی تھے وہ اب ان کے اتحادی بن گئے۔ اتحادی بننے کے بعد حکومت تبدیل ہو گئی، اور حکومت تبدیل اس بنیاد پہ ہوئی کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے۔ مہنگائی تو کنٹرول ہو۔ اچھا، مہنگائی کنٹرول کیسے ہوئی؟ مہنگائی کنٹرول یہ ہوئی کہ 30 روپے لیٹر تیل میں پیٹرول، ڈیزل اور تمام جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں تمام میں 30 روپے پر لیٹر کا اضافے کا اعلان کر دیا گیا۔ چلو بھی اعلان ہو گیا، عوام کا کچومر نکل گیا، چلو عوام کو پیسوں سے وہ چیز تو ملنی چاہیے نا، لیکن یہاں ظلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو پیٹرول پمپ مافیاز ہیں ان کو جیسے ہی پتہ چلا، اچھا پھر موجودہ ہمارے جو وزیر ہے خزانہ انہوں نے پہلے اعلان کر دیا، حالانکہ یہ ایک سیکرٹ پالیسی ہوتی ہے، ہر 15 دن کے بعد آپ کی اوگرا سمری بھیجتی ہے، سمری بھیجنے کے بعد وزیر اعظم اس کو منظور کرتا ہے یا نامنظور کرتا ہے۔ آپ نے تو سمری سے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ ہم اتنے روپے پر لیٹر کا اضافہ کر رہے ہیں۔ جب آپ نے اعلان کر دیا تو پیٹرولیم مافیاز جو ہیں، پیٹرول پمپ مافیاز، انہوں نے اپنے پیٹرول کو ڈمپ کر دیا اور پیٹرول پمپ بند کر دیے۔ جب پیٹرول پمپ بند ہوئے تو عوام پھر دھکے کھانے پہ مجبور ہوئی، عوام پیسے لے کے گھوم رہی ہے، چیز نہیں مل رہی۔ صحیح ہے، یہ ہے اس ملک کا نظام، اس موجودہ حکومت کی گڈ گورننس، موجودہ حکومت کی گڈ گورننس، جو گورننس ہوتی ہے وہ ضلع انتظامیہ اور انتظامیہ کی توسط سے ہوتی ہے۔
اور ان کے جو ممبران ہوتے ہیں پارلیمانی ممبران ہوتے ہیں ان کی توسط سے ہوتی ہے، وہ لیڈ کرتے ہیں، انتظامیہ اس کو ٹیک اپ کرتی ہے۔ جب انتظامیہ ہی سو جاتی ہے تو پھر گورننس بیڈ گورننس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس بیڈ گورننس کی وجہ سے کل میں نے دیکھا ایمبولینس تک جو ہے وہ ضلع لیا کے پیٹرول پمپوں پر رکی ہوئی تھی، کی تمام ایمبولینس رکی ہوئی تھی۔ پھر ان ایمبولینسز کی تصاویر ہم نے ڈپٹی کمشنر لیا کو جب شیئر کی تو پھر انتظامیہ سوئی ہوئی جو انتظامیہ گھروں میں پڑی تھی، ڈپٹی کمشنر سمیت، اسسٹنٹ کمشنر سمیت، پھر ان کی آنکھ تھوڑی سی کھلی اور وہ روڈوں پر آئے اور کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے لوگوں کو پھر فیسیلیٹیشن پیٹرول کی ملنا شروع ہوئی۔ عبدالرحمن فریدی صاحب، یہ جو موجودہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا، کیا واقعی یہ موجودہ حکومت ہی اس مہنگائی کی ذمہ دار ہے یا آپ پچھلے معاہدے کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر اس پر بات کریں نا تو یہ سارے ذمہ دار ہیں۔ کیا آئی ایم ایف بیرونی اور اندرونی قرضہ جات جتنے بھی ہیں ہمارے ملک پر اس وقت مسلط، کیا اسی حکومت نے لیے تھے جو سابقہ پی ٹی آئی کی حکومت نے لیے تھے؟ یہ تو قرضے ایوب خان کے دور سے شروع ہوتے ہیں۔ میں نے قرضوں کی بات نہیں کی، میں قرضوں نہیں، ان قرضوں کی وجہ سے ہی ہے نا جی سارا ماحول۔ صرف میں پیٹرول کی قیمتوں کا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف سے ایک معاہدہ ہوا اکتوبر 2021 میں حکومت کا، عمران خان کی حکومت کا۔ دیکھیں آئی ایم ایف نے قسط روکی نا ہماری، قسط روک دی، قسط روکی۔ اس نے قسط کیوں روکی؟ قسط یہ روکی کہ جو معاہدہ آپ نے قسط لینے کے لیے ہم سے کیا تھا اس معاہدے پر عمل درآمد کریں، اور موجودہ حکومت کے معاہدے، وہ معاہدہ موجودہ حکومت کے گلے پڑ گیا۔ دیکھیں جی، موجودہ حکومت یا سابقہ حکومت، حکومت ہوتی ہے، چاہے وہ موجودہ ہو یا سابقہ ہو۔ عمران خان کو کیا سابقہ حکومت کے قرضے اس کے گلے میں نہیں گئے تھے؟ وہ گلے ضرور پڑے ہیں، لیکن ایک پالیسی ہوتی ہے، جیسے عمران اپنا ان کے دور میں، نواز شریف کے دور میں چیزوں کو سبسڈائز کر دیا گیا تھا۔ اب یہ تمام سبسڈی جو تھی یہ واپس دیکھیں ہر حکومت کی اپنی پالیسی ہے نا، حکومت کی پالیسی تو چلتی ہے، لیکن آئی ایم ایف سے جب آپ قرضہ لینے جاتے ہیں تو آئی ایم ایف کی پالیسی چلے گی، آپ کی پالیسی نہیں چلے گی۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو عمران خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا وہ موجودہ حکومت کے گلے پڑا۔ بالکل، تو آئی ایم ایف کی پالیسی چلے گی، آئی ایم ایف کی پالیسی چلے گی، آپ کی پالیسی نہیں چلے گی۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان نے جو معاہدہ کیا اس معاہدے کی روشنی میں آپ کو یہ اضافہ کرنا پڑا نا۔ دیکھیں جی، جب ہم قرضے لیتے ہیں کیا ہم ان قرضوں کو لینے والی جو مقروض قوم ہے، ہمارا رہن سہن، ہمارا رویہ مقروض قوم والا ہے؟ مقروض قوم والا نہیں ہے۔ ہمارے افسران آپ دیکھیں نا کہ بھی افسران کی گاڑیاں دیکھیں، افسران کے آفس دیکھیں، ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے آفیسز دیکھیں، ہمارے پی ایم، ہمارے سی ایم، ہمارے وزراء حضرات، ہمارے سیکرٹریز حضرات، ہمارے نیچے سے لے کر اسسٹنٹ کمشنر سے لے کر اوپر لیول تک جتنے بھی آفیسرز ہیں یا ہمارے جو سیاسی عمائدین ہیں، ان کی طرز زندگی آپ دیکھیں وہ مقروض قوم کی ہے۔ عبدالرحمن فریدی صاحب، پاکستان نو ڈاؤٹ اس وقت ایک معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ موجودہ معاشی بحران جو اب معاشی بحران ہے، اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے کہ فی الفور ہم اس سے نکل جائیں؟ آپ کے پاس کوئی تجویز ہے؟ میرے پاس جو تجویز ہے نا، وہ تجویز یہ ہے کہ ہم اپنی پرتعیش زندگیاں، اپنا رہن سہن، اور یہ صرف عام شہری تبدیل نہ کرے اپنی، یہ نیچے سے لے کر اوپر تک تمام لوگوں کو کرنی چاہیے۔ اس میں ہمارے افسران ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ہمارے جو سیاسی عمائدین ہیں، سیاسی لیڈرز ہیں، اور ہمارے جو عام شہری اور تاجر طبقہ، ان تمام کو اپنے آپ کو واپس ریورس اس زندگی پر لے جانا چاہیے جو ایک عام شہری کی زندگی ہے۔ یہ تو آپ نے یہ جو چھوٹے چھوٹے طبقات تھے نا، ان کے تو آپ نے نام لے لیے، یعنی تاجر اپنی زندگی ٹھیک کر لے۔ نہیں، میں نے نیچے سے لے کر اوپر تک تمام کا کہا ہے۔ آپ نے بڑے کو کہا نام لیا؟ سارا میں نے سیکرٹریز کا کہا ہے، میں نے سی ایم کا کہا ہے، میں نے پی ایم کا کہا ہے، میں نے
جو 80% بجٹ کھاتے ہیں ان کا نام میں لینا. نے سیاسی جماعتوں کے حمایتین کا کہا ہے ہمت کریں 80% بجٹ جہاں جاتا ہے ان کا نام لے لینا. کیوں نہیں لیتے آپ ان کا نام؟ میں ان کا نام لیں. تمام اداروں کو کنٹرول ہونا چاہیے. نہیں وہ جو نام لینے میں کیا حرج ہے؟ آپ کہہ دیں کہ یار ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ سیدھا 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 اسٹیبلشمنٹ بھی کنٹرول ہونی چاہیے. بھائی آپ تھوڑا سا مہربانی کر رہے ہیں آپ. نہیں اسٹیبلش میں نے نیچے سے لے کر اوپر تک تمام لوگوں کو کہا ہے کہ اپنے بجٹ کو ریڈیوس کریں اور اس کے بجٹ کو استعمال کرنے کا طریقہ کار ایسا اپنائیں جو ہمارے جو قرض لینے والے ہیں ہم قرض اتار بھی دیں اور قرض دینے والے بھی بن جائیں. لیا کا تاریخی ورثہ تباہی کا شکار ہے. ایک زمانے میں کھجوروں والا باغ ہوتا تھا, بہت بڑا باغ تھا, ہزاروں درخت تھے, اب سینکڑوں بھی نہیں بچے. ہزاری مل پل ایک بہت بڑی جگہ تھی, بہت بڑی سیرگاہ تھی, وہ تباہ ہو گئی. شمشان گھاٹ لیا شہر کے عین درمیان جو ہے دریائے لالا پہ پل لالا پہ موجود تھا, وہ گرا دیا گیا, ختم کر دیا گیا. اسی طرح بہت سارے چھوٹے چھوٹے مندر, مئی ماتا کا مندر ہو, گاڑو لال کا مندر ہو, وہ تمام کے تمام زبوں حالی کا شکار ہے, تباہی کا شکار ہے. متعدد بار حکام سے ریکویسٹ کی ہے کہ مہربانی کریں ان ورثوں کی طرف دیکھ لیں, اپنے ہیریٹیج کی طرف دیکھ لیں, تاکہ شاید کوئی بہتری آ سکے, شاید کوئی بہتری آ سکے. لیکن میرے خیال میں تو ایک نئی کہانی نکل رہی ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک دیوان صاحب کا محل تھا جو ایک سکول میں تبدیل ہوا, اور اب اس عمارت کو جو انتہائی شاندار عمارت ہے اور اپنی اصلی شکل میں موجود ہے, اس کو گرانے کے در پائے ہیں. عبد الرحمان فریدی صاحب بتائیے گا, لیا کا جو ثقافتی ورثہ ہے وہ تباہی کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ گورا قبرستان ہوتا تھا جس میں ہمارے اس وقت کی کمشنری جو تھی, اس کے جو پہلے کمشنر تھے راس, ان کی سمادھی تھی, وہ ختم ہو گئی ہے, ڈھانچہ بھی نہیں رہا اس کا. عبد الرحمان فریدی صاحب آپ اپنے ورثے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ عنایت کاشف صاحب, یہ جو آپ نے ہمارے دل کے جو پھپھولے ہیں ان کو آپ نے تازہ کر دیا ہے. یہ جو جن جگہوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے, ان پر ہم نے متعدد بار سٹوریز کیریز کی ہے جی, اور اس پر ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے جو آثار قدیمہ کا جو محکمہ ہے وہ ادھر آتا اور ہماری ضلع انتظامیہ اور ہمارے پارلیمنٹیرینز اس محکمے کو یہاں توجہ دلاتے. صحیح. وہ توجہ کیا دلاتے؟ وہ تو ہمارے ان ثقافتی اور تاریخی ورثوں کو ختم کرنے کے درپے ہیں. اچھا, یہ کون سی عمارت ہے؟ اس وقت ضلع لیا میں جو سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے وہ ہے ظلم ہمارے جو تلوک چند یہاں ہوتے تھے, ان کا ایک محل تھا, تو وہ دیوان تھے یہاں کے. جب لیا پارٹیشن سے قبل جو ہے وہ یہاں رہائش پذیر تھے, تو ان لوگوں نے ایک یہاں سسٹم دیا تھا. سسٹم یہ دیا تھا کہ ان کے لابالد جو لوگ مرتے تھے ان کی جائیدادوں کو وہ ایک ٹرسٹ میں تبدیل کر دیتے تھے. اس ٹرسٹ کے تحت پھر یہاں انہوں نے تعلیمی ادارے بھی بنائے, یہاں انہوں نے صحرائیں بھی لوگوں کو رہن سہن کے لیے صحرا بھی بنائی, یہاں پھر ان کا آباد کاری کے لیے انہوں نے لوگوں کو زمینیں بھی دیں کہ زمینیں آباد کریں اور اس سے اپنا ذریعہ معاش کمائیں. وہ اس دور میں یہاں جو ہے یہ تلوک چند جو ان کا ایک محل تھا, جب وہ یہاں سے شفٹ ہوئے انڈیا میں تو اس محل کو تعلیمی ادارے میں تبدیل کر دیا گیا جس کا نام آج کل گورنمنٹ گرلز ماڈل ہائی اسکول ہے. صحیح. وہ لیا شہر کے دل میں ہے موجود. صحیح. لیا شہر کا جو صدر بازار ہے, صدر بازار کی جو اندرونی دکانیں ہیں صدر بازار کی, جس دور میں ہم سکول جایا کرتے تھے تو اس دور میں ہمیں وہاں صرف لوگ ایسے عارضی طور پہ جھونپڑیاں لگا کے وہاں دکانیں قائم کی ہوئی تھی. سکول کی جو دیوار تھی وہ ہمیں اس بازار میں نظر آتی تھی. صحیح. اب اس دیوار کو نظر کیا آنا تھا, وہاں بڑی بڑی عمارتیں اور مارکیٹیں بن گئی ہیں. صحیح. قبضہ ہو گیا. اب جو موجودہ صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہو رہی ہے, وہ جو محل کی عمارت تھی سکول کی
اس کو انہوں نے ہماری جو ہیڈ مسٹریس ہیں راشدہ صاحبہ، وہ جب سے اس سکول میں تعینات ہوئی ہیں تو ان کے دماغ میں ایک خبت سوار ہے. ان سے میری بھی متعدد بار میٹنگ ہوئی ہے کہ ان کا ایک ہی بات تھی کہ اس جو عمارت ہے پرانی، اس کو گرا کے نئی عمارت بنائی ہے. حالانکہ وہ عمارت کی جو دیواریں آپ اندر جا کے دیکھیں تو ہماری آج کی بنی ہوئی دیواروں سے مضبوط دیواریں ہیں. صحیح. میں نے اسے متعدد بار جب میری اس سے گفتگو ہوتی رہی تو میں نے کہا کہ یہ ہمارا تاریخی ورثہ ہے، آپ اعلیٰ حکام کو یہ لکھیں اس تاریخی ورثے کو بچائیں، اس کی مرمت کریں، اس کی رینوویشن کریں، اس کو بہتر انداز میں اسی شکل میں اسی شیپ میں اسے رکھا جائے، اس کو رینوویٹ کر کے، نہ کہ اس کو گرایا جائے. اب ڈپٹی کمشنر موجودہ وہ ہماری ہیڈ مسٹریس صاحبہ کے لیٹر پر ڈپٹی کمشنر نے اس عمارت کو گرانے کے احکامات دے دیے ہیں. اب اس عمارت کو گرایا جا رہا ہے. یہ ہماری صرف یہ پہلی عمارت نہیں گر رہی، اس سے پہلے آپ دیکھیں گوش والا تھا یہاں ہمارے، وہ ختم ہو گیا. یہاں سکھے والا برج تھا، سکھے والا برج کی ایک تاریخ ہے پیچھے کہ سکھے والا برج جہاں بھی یہ برج ہوتے تھے وہ جو ہے شیر شاہ سوری کے دور میں جو ان کے وہ ڈاک کا سسٹم تھا وہ اس برج سے آگے پھر ٹرانسفر ہوتا تھا. وہاں لوگ آ کے سستاتے تھے، ان کے جانور وہاں باندھے جاتے تھے، پھر اس کے بعد وہ آگے رواں دواں ہو جاتے تھے. اب لئیے کا جو سکھے والا برج ہے اس کو آپ دیکھیں تو وہ اس کی عمارت بھی ختم ہو گئی ہے، وہاں قبضہ ہو کے وہاں مکان بن چکے ہیں. کیا جو ایسی شاملات کی جو بلڈنگیں ہیں، عمارتیں ہیں اور جائیدادیں ہیں، کیا یہ کسی کو ٹرانسفر ہو سکتی ہیں؟ اگر ٹرانسفر نہیں ہو سکتی تو اس کو بھی تو موجودہ حکومت اور موجودہ ہمارے ضلع انتظامیہ کو کیری کرنا چاہیے. بالکل. ناظرین کرام، یہاں پر میں اپنے لیا شہر کے تمام ذمہ داران کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ وہ دیوان قلوب چند کا دیوان ہو یا گورو کا قبرستان ہو یا پھر کھجوروں والا باغ ہو یا پھر گاڑو لال ہو یا پھر مئی ماتا کی سمادھی ہو، آپ نے اگر اپنے ورثے کو بچانا ہے تو پھر آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا ورثہ ہے اور ورثے کا جو مالک ہوتا ہے وہ اس کے شہریان ہوتے ہیں اور شہریان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو بچائیں. اگر کوئی تباہی کر رہا ہے تو ہمیں بچانے کے لیے، اس کو تباہی سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اگر ہم اپنے ورثے کو نہیں بچائیں گے، یاد رکھیے آپ اپنی نسلوں کو نہیں بچائیں گے، کیونکہ یہی ورثے آپ کی نسلوں کو آگے لے کر چلتے ہیں اور یہ ماضی کے نشانات ہوتے ہیں اور ماضی کے نشانات کو مٹا دینا کوئی عقل مندی نہیں ہوتی. جن کا ماضی شاندار نہیں ہوتا ان کا حال شاندار نہیں ہو سکتا، اور جن کا شاندار حال نہ ہو ان کا شاندار مستقبل کیسے ہوگا؟ نہ حال بہتر، نہ ماضی بہتر، نہ مستقبل بہتر. اس لیے آپ اپنے ماضی کو بچائیے، آپ اپنے حال میں کردار ادا کیجیے تاکہ آپ کا مستقبل محفوظ ہو سکے. بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. ہماری اگلی سٹوری ہے پاکستان میں قرضوں کی تاریخ. پاکستان جب مورز وجود میں آیا تو کہتے ہیں مالی اعتبار سے اگرچہ کمزور تھا لیکن پھر بھی بہت مضبوط تھا. پاکستان کب سے قرضے لینے شروع ہوا، کس کے دور میں پہلا قرضہ لیا گیا، کتنا کس کے دور میں قرضہ لیا گیا، یہ تمام پر تفصیل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. 10 سال کا دور ایک ایسا دور تھا جو قرضوں سے خالی تھا، اور یہ کون سا دور تھا؟ پھر سیاستدان آئے، انہوں نے قرضے لیے، فوجی عامر آئے، انہوں نے بھی قرضے لیے، پھر قرضے واپس کس نے کیے؟ یہ بھی ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو آج کے اس میں اپنی سٹوری میں آپ کو بتائیں گے. عبد الرحمان فریدی صاحب، میرے ملک نے پہلا قرضہ کس کے دور میں حاصل کیا؟ ذرا میرے سامعین کو اور ناظرین کو بتائیے گا. یہ جو ہے نا ہماری جو ملک کی تاریخ کا جو سیاہ باب شروع ہوا یہ جنرل ایوب خان کے دور سے شروع ہوا. جنرل ایوب خان، جنرل ایوب خان کے زمانے سے جنرل ایوب قرضے خان کا آغاز ہوا، قرضوں کا آغاز. 1958 میں
कर्जा लिया, पहला कर्जा, और वो कर्जा था 19 अरब डॉलर का, जो 2 किस्तों में उन्होंने लिया था। इशारिया 19 अरब है हाँ मेरे जी। ख्याल में, इशारिया 19 अरब। 19 अरब डॉलर है। अच्छा, तो 1947 से 1997 तक 57 था, 57 तक पाकिस्तान जीरो कर्ज था, सही, कोई कर्ज नहीं था पाकिस्तान। ठीक है। पहला कर्जा मोहम्मद अयूब खान, फील्ड मार्शल, जनरल मोहम्मद अयूब खान, फील्ड मार्शल, उन्होंने, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ जी। फिर 1972 से 1974 तक मोहतरम हमारे जुल्फकार अली भुट्टो, उन्होंने भी कर्जा लिया था। पीपल्स पार्टी, उन्होंने इशारिया 35 सही, अरब डॉलर जो है उन्होंने कर्ज लिया था। 0.35 अरब डॉलर हाँ जी, उन्होंने कर्ज लिया था, और उन्होंने 3 किस्तों में ये कर्जा लिया था। ठीक। और इसी तरह फिर 1980 में जनरल मोहम्मद जियाउल हक साहब, उन्होंने 13 अरब डॉलर का 3 किस्तों में कर्जा लिया और फिर उसे वापस भी किया। ये पहला जनरल था जिसने कर्जा लिया और वापस किया। सही, ये पहला जो है ना जनरल था, इन्होंने कर्जा भी लिया। फिर 1900 आगे चलती हैं, फिर बेनजीर भुट्टो की हुकूमत है, पहला दौर है। हाँ जी, 1988 का उन्होंने 0.91 अरब डॉलर ये उन्होंने कर्जा लिया था। फिर नवाज शरीफ ने लिया अपने पहले दौर में 15.9 अरब डॉलर का कर्जा। फिर बेनजीर का दूसरा दौर जो है 1993 का, उन्होंने 12 अरब डॉलर से जायद का कर्जा लिया था। इसी तरह फिर जनरल मुशर्रफ ने 2000 और 2001 में उन्होंने जब हुकूमत के लिए 2 अरब डॉलर 2 किस्तों में कर्जा लिया और 7 अरब डॉलर वापस किया। नाज़रीन, यहाँ पर मैं ये 2 जनरलों की बात आई है। हम बहुत गालियां देते हैं जनरल मोहम्मद जियाउल हक को, मैं खुद बड़ा नाक़िद हूँ, आपको पता है, जानते हैं आप। और जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तो हमने बाकायदा नारेबाजी की, वकला तहरीक चलाई, मारे खाए, चले, कट गए, मारे गए, पेटू में। उन्होंने 2 अरब लेकर 7 अरब डॉलर वापस किया। और जियाउल हक जिसपे बहुत सारे इल्जाम है और वो दुरुस्त भी होंगे, लेकिन कर्जा वापस उन्होंने भी किया। और फिर आगे चलते हैं, फिर आगे 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। फिर उन्होंने 17 अरब डॉलर का कर्जा लिया। 2019 में जो है इमरान खान ने 16 अरब डॉलर का कर्ज लिया। सही। इसी तरह इस वक्त जो है हमारे मुल्की गैर मुल्की जो हमारे वाजिबुल अदा कर्ज है वो तकरीबन 50,000 अरब रुपए है। 50,000 अरब रुपए। ये क्या है कि ये कितना कर्जा जरा बता। उसमें 50,000 अरब ये टोटल है। हाँ जी, टोटल। अच्छा। ये अंदरूनी और बैरूनी कर्जा। अच्छा, मुझे नहीं, आप मुझे थोड़ा सा एक और बात बताइए। मुझे एक और अंदरूनी और बैरूनी कर्जा जो है, मुझे ये बताइए, मुझे एक बात बताइए कि जब नवाज शरीफ ये इनका पहला दौर इनका हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उन्होंने कुल कर्जा कितना लिया? नून लीग ने कुल कर्जा कितना लिया? इमरान खान साहब ने कुल कर्जा कितना लिया? अगर पार्टियों की आप पार्टियों की बात करते हैं ना, तो फिर पाकिस्तान के जो मरकजी बैंक है उसके अदाद शुमार के मुताबिक जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो 2008 की हुकूमत थी जी, उसमें उन्होंने 45 अरब डॉलर का गैर मुल्की कर्जा लिया। 45 अरब डॉलर तक वो कुल कर्जा था उनका। हाँ जी, जो 61 अरब तक उन्होंने फिर पहुंचा दिया ना। ये जब उनको इक़्तिदार मिला तो मुल्क 45 अरब डॉलर का मकरूज था। हाँ जी, जब जो पीपल पार्टी ने 61 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया। और नवाज हुकूमत के इख्तिताम पर ये जो हुजम था ये 95 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। 91 यानी 61 से हाँ जी उनका फिगर जा पहुंचा 95 अरब डॉलर 95 यानी 45 अरब डॉलर का कब्जा जा पहुंचा। फिर सितंबर 2021 में जो है वो हुकूमत जब इमरान खान की खत्म हुई तो फिर वहां हमारा जो बैरूनी कर्जा है वो 127 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। यानी एक ही दौर में 3 साल के इनके दौर में जो हमने कर्जा लिया पीपीपी ने 27 और 5 अगर इनको कैलकुलेट अरब डॉलर जी
کا قرضہ ایک حکومت نے لیا دیکھیں نا، اگر ان کو انڈیویجول اگر اس کا فگر دیکھیں تو پی 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 کے جو 5 سال ہیں اس میں 16 ارب ڈالر ہیں، نواز لیگ کے 5 سال میں 34 ارب ڈالر ہیں، اور تحریک انصاف کے 39 ماہ میں 39 منتھ میں 32 ارب ڈالر ہیں۔ بہت بڑا قرضہ، تو یہ تو ایک ہی دور میں اتنا زیادہ قرضہ چڑھا دیا انہوں نے۔ جی ہاں، یہ جو ہے نا ہمارے قرضوں کی جو پوزیشن ہے، جو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم اگر موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں نا، ہماری جو فی کس آمدنی اور ہمارا قرض کی اگر تناسب آپ دیکھیں تو ہماری اس وقت جو فی کس آمدن ہے وہ 2,35,000 ہے سالانہ، اور ہم پر قرضہ پتہ ہے، فی کس قرضہ جو ہے وہ 2,80,000 روپے بچتا ہے۔ یہ موجودہ فگر جو میں بتا رہا ہوں، یہ ہمارے اعداد و شمار ہمارے موجودہ مرکزی بینک کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق ہے، یعنی یہ کوئی چلتے پھرتے نہیں ہے، سننے سنائے نہیں۔ جو اعداد و شمار ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ پر موجود ہے، ہاں جی، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، بالکل دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو ہے یہ پڑھی، ہاں جی، یہ وہاں پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو سسٹم ہے نا، اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح یہ رکے گا۔ یہ رکنے کا صرف وہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنی عیاشیاں بند کر دیں۔ ہم کیا کریں، ہمارے جو اوپر جو ہمارے حکمران ہیں، ہم پر جو سول حکمران ہیں، ہم پر جو سرکاری حکمران ہیں، اور ہم پر جو غیر سرکاری حکمران ہیں، ان تمام کو جو ہے وہ اپنی جو عیاشیاں ہیں اس کو کنٹرول کرنا۔ یہ قرضے والا ملک آپ سمجھ سکتے ہیں، ہمارا ڈپٹی کمشنر لیا، اس کی اگر آپ گاڑی کو دیکھیں تو وہ 2800 سی سی گاڑی، جو پرتعیش گاڑی جو ہے وہ تقریباً کروڑوں کی مالیت میں ایک گاڑی ہے، اور وہ ایک صرف ڈپٹی کمشنر کے پاس نہیں ہے، وہ نیچے تک آتی ہے۔ وہ اسسٹنٹ کمشنر کا آپ ڈبل کیبن ویگو ڈالا اگر دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ بھی یہ ملک کے مقروض ملک کے لوگ ہیں، مقروض ملک کے افسران ہیں، مقروض ملک کے حکمران ہیں، یہ سمجھ سے بات بالا تر ہے۔ اگر اس ملک کو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، موجودہ حکمران جو آئے ہیں، مسلم لیگ نون جس نعرے کی بنیاد پر آئی ہے، تو ان کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ اپنی عیاشیاں چھوڑیں، اپنے حکمرانوں والی عیاشیاں چھوڑیں، اور ان کی جو بیوروکریسی ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کی عیاشیاں ہیں، ہماری بیوروکریسی کی عیاشیاں ہیں، ان تمام پر کٹ لگنا چاہیے۔ کٹ وہ لگنا چاہیے جس طرح مثال آپ کی چائنا کے پاس آپ کی مثال موجود ہے۔ چائنا کا اگر وزیر اعظم، چائنا کا اگر پریزیڈنٹ، چائنا کے اگر وزیر اپنے دفتر میں کسی کو گرم قہوے کے علاوہ، گرم پانی کے علاوہ کوئی چیز سرو نہیں کرتے، کوئی چیز پیش نہیں کرتے، تو ہمیں بھی اسی طریقے کو اپنانا چاہیے۔ اور اگر وہ اپنے دفتر آنے جانے کے لیے سائیکل استعمال کرتے ہیں، اپنی پرتعیش لائف کو انہوں نے سادگی میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہمارا اسلام بھی سادگی کی درس دیتا ہے، ہمیں بھی سادگی اپنانی چاہیے۔ تو سادگی اپنا کے پھر ہم ان قرضوں سے جی ایک منٹ، سائیکل سے یاد آیا، ہمارے جو سابق وزیر اعظم محمد عمران خان جو اس وقت تحریک چلا رہے ہیں اور آزادی آزادی آزادی، انہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں سائیکل پر دفتر آؤں گا، پھر کیا وہ وعدہ ایفا ہوا؟ وہ ذرا بتائے۔ نہیں، انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا، گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا۔ اب یہ جو میں ریسنٹلی آپ کو ان کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ریسنٹلی ان کی مثال یہ ہے کہ خبر ایک چلی کہ بھی سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان پشاور میں لوگوں میں گھل مل گئے۔ یہ آپ نے بھی سنی ہوگی، آپ نے دیکھی بھی ہوگی، اس کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل بھی کیا گیا ہے۔ وہ گھل ملنے کا جو سین تھا وہ پتہ کیا تھا؟ وہ سڑک کے اس سائڈ سے گاڑی سے اترتے ہیں اور سڑک کراس کر کے اس سائڈ والی گاڑی پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ گھل مل گئے۔ یہ گھل مل گئے، صحیح۔ اور وہ جو جب وہ اپنے بنی گالا سے ایوان وزیر اعظم میں سائیکل پر آتے تھے تب کیا ہوتا تھا؟ وہ 50 روپے پر کلومیٹر پر چلنے والے ہیلی کاپٹر پر آتے تھے، جس کا اس دور کے وزیر اطلاعات اور دیگر جو عمائدین تھے اس حکومت کے،
اور وزیر اعظم پاکستان کے جو ہماری تھے اس وقت کی، تو وہ کہتے تھے کہ یہ 50 روپے خرچ آتا ہے اس کا پر کلومیٹر۔ آپ یہ اندازہ کر لیں، یہ ہماری حکومتوں میں رہنے والے لوگ ہم لوگوں کے ساتھ یہ ایسا مذاق نہ کرے تو اور کیا کرے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ آپ بھی وہ ہیلی کاپٹر پہ سفر کر رہے ہیں، وزیر اعظم تو آپ بھی نہیں ہیں، لیکن کے پی کے کی حکومت کا جتنے بھی وسائل ہیں وہ اپنے دھرنوں، اپنے لانگ مارچ پر جس طرح وہ خرچ کر رہے ہیں، اسی طرح ہمارے مسلم لیگ نون کی مریم نواز شریف بھی اسی طرح استعمال کر رہی ہیں۔ تمام بلاول صاحب بھی اور دیگر جو بھی جلسے کرتے ہیں خط تو آتا ہی ہے۔ ہاں جی جی ناظرین کرام، آپ نے قرضوں کی تاریخ بھی دیکھی، کوئی شعبہ ایسا نہیں جو زوال پذیری کا شکار نہ ہو، وہ آثار قدیمہ ہوں، وہ آپ کا رہن سہن ہو، وہ آپ کا لائف سٹائل ہو، وہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو، ایسا نہیں ہے جو زوال پذیری کا شکار نہ ہو۔ دنیا ترقی کرتی ہے، اوپر کی جانب جاتی ہے، اور ہم نیچے کی طرف، ہمارا ڈاؤن فال ہوتا ہے۔ ہم قوم کو نعرے بتاتے ہیں، نعرے سکھاتے ہیں، اور مقبول نعرے لیڈروں کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں، اور وہ عوام سے اپنے خطاب میں پھر وہ مقبول نعرے عوام کی زبان پہ لاتے ہیں۔ میں وزیر اعظم کو یونیورسٹی بنا دوں گا، یہ گورنر ہاؤس کو بڑے ہوٹل میں تبدیل کر دوں گا، عوام یہی چاہتے ہیں۔ میں بڑی گاڑی کو استعمال ترک کر دوں گا، میں سائیکل پہ آؤں گا، میں امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگاؤں گا، امریکہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے، اور خود اپنے آدھے سے زیادہ وزراء امریکن نیشنل ہیں، اس پہ اپنے ساتھی، اپنے لیڈر آدھے سے زیادہ امریکن نیشنل، اور کوئی امریکن نیشنلٹی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ملک سے باہر رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ یہاں رہنے کا ماحول نہیں، اور خود ہم جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، آزادی کی جدوجہد، آزادی کی تحریک چلانا چاہتے ہیں، اور بڑے پیمانے پہ ہم تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں۔ اور تبدیلی یہ ہے کہ ہم بیک ڈور ڈپلومیسی اختیار کرتے ہیں، اور قوم کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ انقلاب برپا کر رہے ہیں۔ 5 لوگ مار دیے ہیں کل کے آزادی مارچ میں، 5 لوگ، پولیس والے بھی مارے گئے ہیں اور سویلین بھی مارے گئے ہیں، اور 5 لوگوں کے نام کوئی نہیں بتا سکتا تحریک انصاف کا لیڈر، اور کوئی ایک بندہ بھی ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوا سوائے حمزہ کے، اور مریم ان کے گھر میں گئی ہے۔ ان کو تو توفیق ہی نہیں ہوئی ہے کہ ان کے جنازے میں چلے جاتے اور وہاں پہ جا کے قیادت جو ہے وہ مرنے والوں کے لیے ان کے لواحقین سے کوئی اظہار تعزیت نہیں کرتے تھے۔ عوام کی جانیں سستی نہیں ہے، عوام کا خون سستا نہیں ہے، لیکن ان بدبختوں نے اتنا ارزاں کر دیا ہے عوام کا خون، لوگوں کا خون، عوام کا خون، کہ ان کے لیے بہے چلا جاتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے لیے 26 لوگوں نے خودکشیاں کی۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر ان کا نام بتا دے، ان کے گھروں کے حالات بتا دے، اس وقت جو بیوہ ہوئی تھی ان کے حالات بتا دے، جو بچے یتیم ہوئے تھے ان یتیموں کے حالات بتا دے۔ ان کو تو آپ کے 5 دور اقتدار آئے ہیں، آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے ان کے کیا حالات ہیں۔ آپ کو یاد ہے عمران خان قاسم باغ میں جلسہ کر رہا تھا، 8 لوگ مارے گئے تھے، اور وہ 8 مرنے والے جو تھے جلسہ گاہ کے اندر مرے تھے، اور صرف تقریر اونچی نیچی کرنے کی باتیں ہوتی تھی، کرتے تھے، اس کے اندر تقریر کسی نے بند نہیں کی۔ وہ پانی دوسرے سٹیج سے پانی لتش کی پار ہوتی رہی تھی، اور بچے مرتے جا رہے تھے اور لاشیں گرتی جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا ان کے گھروں کا کہ آپ جو 3 سال میں برسر اقتدار ہے، یار آپ کے بچے مر گئے تھے، ان کے بچوں کو ہم نوکریاں دے دیتے ہیں، ان کے بہن بھائیوں کو ہم نوکریاں دے دیتے ہیں، ان میں جو بیوائیں یتیم تھی ان کی مالی معاونت کر دیتے ہیں، کس نے کی ہے؟ کسی نے نہیں کی۔ یہ سارے کے سارے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، اور آپ بھی بیوقوف بن جاتے ہیں، اور آپس میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ کمال یہ ہے، آپ اٹھا لیجئے سوشل میڈیا، ایک دوسرے کو گالیوں کی بوچھاڑ، ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی، اس سے اور کیا ہو؟ ان غلیظ لوگوں کے لیے آپ اپنا ہر چیز غلاظت جو ہے وہ ان کی غلاظت میں جو ہے وہ آپ قبول بھی کرتے ہیں اور پھر اس کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ بہرحال آج کا پروگرام اتنا ہی۔ اپنے آپ کو محفوظ کیجئے، اپنی نسلوں کے لیے جدوجہد کیجئے،
حقیقی تبدیلی کے لیے جدوجہد کیجیے، نعرے بازی کے پیچھے نہیں، ان گماشتوں کے پیچھے نہیں، اپنی بہتری کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اور فقط اپنی بہتری کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے